بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے عبید بن عمیر سے کہا، اے عبید، ہم سے بیان فرمائیے کہ حضور کے پاس وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آپ نے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ حضور ہر سال میں 1 مہینہ غار حرا کے اندر خلوت کے واسطے تشریف لے جاتے تھے، اور جو مسکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اس کو کھانا کھلاتے تھے، اور جب مہینہ پورا کر کے شہر میں آتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ جب یہ مبارک مہینہ پیش آیا اور یہ عظیم رات بھی آ گئی جس میں نبوت سے فیضیاب ہونا تھا، تو میں سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے پاس ریشمی کپڑے میں ایک کتاب لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دبایا تو مجھے اس پر موت کا گمان و خطرہ ہونے لگا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا، پڑھیے۔ اس پر میں نے کہا کیا پڑھوں؟ تب انہوں نے یہ آیات پڑھیں جن کا ترجمہ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسانوں کو منجمد خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب بڑی شان والا ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھلائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے اور حضرت ختیجہ کو پورا حال سنایا، تو وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ یہ بات سن کر چیخ پڑے، بے شک یہ وہی ناموس عزت والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، بے شک یہ پیغمبر ہیں، ان کو کہہ دو کہ اپنے قدم مضبوط کر لیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں قرآن شریف کے نزول کی ابتدا رمضان شریف میں ہوئی، جیسے خود خدا نے فرمایا، رمضان کا مہینہ ایسا عظیم الشان ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ حق کو باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ پھر دوسری جگہ سورۃ قدر نازل فرمائی جس کا مضمون بھی یہی ہے، قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا جو شب قدر ہے۔ پھر وحی کا سلسلہ کچھ وقت تک موقوف رہا جس پر حضور کو بہت گرانی ہوئی اور کفار نے بھی طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے، جس کی وجہ سے آپ غمگین ہوئے، تو اللہ نے پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع فرمایا جس میں پہلی دفعہ سورۃ ضحیٰ نازل کی، جس میں قسم ہے روشن دن کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے دشمنی کی ہے۔